السلام علیکم۔ میں معلمہ شازیہ تاج۔ آج میں آن لائن سپورٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے نہم ویک کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گی۔ مضمون اردو زبان و قواعد میں آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تخلیقی لکھائی میں مضمون نویسی۔ سب سے پہلے میں آپ کو تدریسی مقاصد بتاؤں گی۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وہ مضمون نویسی کے اصولوں کا اعادہ کریں گے، دیے گئے مضمون پہ تبادلہ خیال کے بعد مضمون لکھیں گے۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مضمون نویسی کے اصولوں کے مطابق انفرادی تخلیقی لکھائی کریں گے۔ کسی بھی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس سے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ کو اس طرح تسلسل اور ربط کے ساتھ بیان کرنا، لکھنا کہ پڑھنے والا بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے معلومات، ذخیرہ الفاظ، بار بار لکھنے کی مشق اور وسیع مطالعے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، مضمون لکھتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنے سے آپ اچھا اور معیاری مضمون لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، مضمون لکھتے وقت موضوع کے تمام اہم پہلوؤں کا خاکہ ذہن میں بنا لیں کہ کون سی بات کس ترتیب سے لکھنی ہے۔ نمبر 2، آسان الفاظ اور زبان استعمال کریں۔ نمبر 3، غیر ضروری باتیں مضمون میں شامل نہ کریں۔ نمبر 4، جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ نمبر 5، سب سے اہم بات، مضمون کو 3 پیراگراف میں لکھنا ضروری ہے۔ مضمون لکھنے کے بعد ایک بار اور دوہرا لینا چاہیے تاکہ کوئی غلطی ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ آئیے اب میں آپ کو مضمون کے حصوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا حصہ ہے تمہید یعنی آغاز، دوسرا نفس مضمون، تیسرا اختتام۔ نمبر 1، تمہید۔ ان تینوں حصوں کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہیے۔ تمہید، سب سے پہلے تمہید کی بات کریں گے۔ تمہید یعنی آغاز مضمون کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں نفس مضمون کے متعلق ایسے جملے لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والے کے ذہن میں اصل موضوع واضح ہو جائے اور پڑھنے والے کی دلچسپی بڑھ جائے۔ نمبر 2، نفس مضمون۔ مضمون کا دوسرا حصہ درمیانی حصہ کہلاتا ہے جسے نفس مضمون کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ طویل ہوتا ہے اس لیے اسے پیراگراف میں تقسیم کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اختتام۔ مضمون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ پڑھنے والا متاثر ہو اور مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے اور ایک اچھا اور مثبت نتیجہ اخذ کر سکے۔ پیارے بچوں، آپ کو مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط یعنی طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آج جو آپ کو مضمون لکھنے کے لیے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس ہم تقریباً کچھ مہینوں سے اسی چیز میں رہ کر اپنے زندگی کے معمولات پورے کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مضمون لکھتے وقت آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ اس کرونا وائرس کے اوپر بہتر انداز میں اور ایک خوبصورت مضمون تحریر کر سکیں۔ نمبر 1، کرونا وائرس کے دوران صبح اٹھنے سے رات سونے تک اپنے معمولات کے مطابق تفصیل سے 2 سے 3 پیراگراف سنائیں گے۔ نمبر 2، طلبہ اپنے ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کی رہنمائی میں پیراگراف میں مضمون سنائیں گے۔ نمبر 3، مندرجہ بالا مضمون کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے موضوع کے متعلق تمام معلومات وہ ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 4، پیراگراف سنانے یا بولنے سے پہلے اپنے والدین یا بڑے بہن بھائی سے عنوان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نمبر 5، والدین سے التماس ہے کہ بچے کے ذہنی معیار کو مد نظر رکھ کر کسی کتاب یا پروگرام یا یوٹیوب کے ذریعے معلومات طلبہ تک باہم پہنچائیں
تاکہ طلبہ ایک بہترین مضمون اس معلومات اور اچھے الفاظ کے ساتھ تحریر کر سکیں۔ دیا گیا تحریری کام استاد کے جائزے کے لیے جمع کروائیں۔ پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔